آگے نہیں جا رہا، آگے موت پتہ ہے، تیز پانی کی شکاٹ سے ان کے دل لرز رہے ہیں۔ رب فرماتا ہے ہم نے پھر جانے نہیں دیا، ہم نے جبریل کو کہا اے جبریل جنت سے گھوڑی لے اور فرعون کے گھوڑے کے آگے جا کے گھوڑی کھڑی کر۔ جناب جبریل امین آئے، جنت سے گھوڑی لے کے آئے، چٹے رنگ کی سفید گھوڑی، بات سمجھ آئی؟ جناب جبریل چٹے رنگ کی گھوڑی لے کے اس کے گھوڑے کے سامنے آگے کھڑی کی، پھر اس کو چلایا۔ جب چلایا تو وہ گھوڑی چلنے لگی، جب وہ چلی تو وہ پیچھے پیچھے اس کا گھوڑا باوجود رکاوٹ ڈالنے کے، کھینچنے کے اس کی باگیں، وہ نہیں رکا۔ جب گھوڑی دریا میں آئی تو فرعون، سارا فرعون کا 12 لاکھ کا لشکر، وہ سارے کا سارا جب بحر کلزم کے درمیان میں پہنچا، رب فرماتا جب اول سے آخر تک سارے دریا کے وسط میں آ گئے، ہم نے حکم دے دیا اے پانی پہلے تو رکا تھا اب تو چل پڑ۔ وہ رکا ہوا پانی جب چلا تو فرمایا فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ بس پھر ہم نے ان کو اس طرح غرق کر دیا، ان میں سے کوئی بھی نہیں بچا، فرعون بھی اور فرعون کے ماننے والے۔ اب اللہ تعالیٰ کے نبی نے قوم سے ایک وعدہ کیا ہوا تھا کہ صبر کرو، امتحان ہے، تھوڑی دیر کے بعد تم ہی اس مصر کے بادشاہ بن جاؤ گے، یہ ملک، یہ تخت تمہیں دے دیا جائے گا۔ اب وہ وقت آ گیا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، ہم نے اس قوم کو جو دبائی گئی تھی، یاد رکھنا جب کبھی قرآن شریف کا ترجمہ پڑھنے کا موقع یہاں مل جائے پڑھنے کا تو کئی لوگوں نے احتیاط نہیں کی، وہاں عدم توجہ کی وجہ سے یا احتیاط نہ کرتے ہوئے یہ ترجمہ کیا ہے، اس ذلیل قوم کو ہم نے مصر کا وارث بنایا۔ اب یہ کون لوگ تھے؟ سن چکے ہو، یہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے آگے خاندان، اور ان میں بہت زیادہ وہ لوگ تھے جو اللہ کے ولی تھے۔ قرآن شریف نے بتایا کہ جس قوم میں ولی اللہ ہوں وہ ذلیل ہوتے، وہ ذلیل نہیں ہوتے، وہ تو رحمت کے حقدار ہوتے۔ تو جن لوگوں نے ترجمہ یہ کیا کہ وہ ذلیل قوم، اس کو ہم نے پھر مصر کا وارث بنایا، ان سے غلطی ہو گئی۔ اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کیا، فرماتے ہیں وہ قوم جو دبائی گئی، جن کو ظلم کی وجہ سے قید کیا گیا، دبایا گیا، کتنے عرصہ تک بنی اسرائیل کو فرعونیوں نے دبا کے رکھا، ظلم زیادتیاں ان پہ کرتے رہے۔ آج ان ظلم کرنے والوں کی وہ ساری کی ساری جڑ بوٹی ختم کر دی گئی اور نبی کے چاہنے والوں کو زندہ و تابندہ بنا دیا گیا۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا۔ اس کی 2 تفسیریں ہیں، ایک تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے پھر ان کو مشارق و مغارب کا مالک بنا دیا۔ مشارق اور مغارب، مشرق و مغرب، مشرق اور مغرب، جی ہے نا، قبلے کو مغرب کہتے ہیں، جہاں سورج چڑھتا ہے وہاں مشرق ہوتی ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ مشرق سے مغرب تک جب انہوں نے صبر کیا تو انعام یہ دیا کہ رب فرماتا ہے ہم نے روئے زمین کی بادشاہی تمہیں عطا کر دی۔ ایک اس کا معنی، دوسرا مفسرین نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ مشارق و مغارب سے مراد جو مصر کا علاقہ تھا، یہ اس کی 4 حدیں بیان کی گئی ہیں، اور وہ چاروں حدیں جناب ہود علیہ السلام کے مزار اقدس تک ان کی حد ختم ہوتی ہے، ایک حد جناب یوسف علیہ السلام کے مزار پاک تک، یہ 4 حدیں بیان کی۔ ان کے اندر جتنا علاقہ تھا مصر اور مصر کے مضافات، اللہ فرماتا ہے ان کے مشارق و مغارب کا ہم نے تم کو حکمران بنا دیا۔ اور یہ قرینہ اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ جب فرعونی مر گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد
حضرت یوشع بن نون مصر اور فلسطین کے بادشاہ بنے، اور پھر حضرت یوشع بن نون کے بعد جناب سیدنا داؤد علیہ السلام، پھر ان کے شہزادے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام، ان کو رب نے وہ بے مثال حکومت دی، اور اس حکومت کی تعریف رب ذوالجلال فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ سلیمان کی وہ بادشاہی ہے کہ جہاں سے سورج چڑھتا ہے جہاں غروب ہوتا ہے یہ ساری روئے زمین کے بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام، تو یہ انعام ملا۔ فرمایا کہ وَتَمَّتْ کَلِمَاتُ رَبِّکَ الْحُسْنَى، رب کا اچھا وعدہ پورا ہو گیا علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، ہاں، مشارق الارض ومغاربها التي بارکنا فیہا، ہم نے اس برکت والی زمین کا ان کو بادشاہ بنا دیا۔ یا اللہ ساری زمین تیری برکت والی ہے، یہاں کوئی خاص برکتیں ہیں؟ تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے مزاروں کو برکتوں کا ڈیپو کہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جہاں اللہ والے محو استراحت ہوتے ہیں وہ جگہ کفر کا اڈا نہیں ہوتی، وہ تو اللہ کی رحمت کا مرکز ہوتی ہے۔ جہاں اللہ والے قرآن شریف ومغاربہ التی بارکنا فیہا، کیا برکتیں ہیں؟ تمام مفسرین نے لکھا دو طرح کی برکتیں ہیں، ایک ہے ظاہری طور پہ برکت کہ پھل زیادہ ہے، زمین کاشتکاری کے لحاظ سے بہتر ہے۔ آج بھی حدیثوں میں ملتا ہے کہ رحمت عالم نے ملک شام کے لیے دعائیں فرمائی، اور یاد رکھنا جب ملک شام کی برکتوں کا ذکر آئے تو اس کے مقابلے میں مکہ شریف نہیں، مدینہ پاک بھی نہیں، ان کی برکتیں اپنی جگہ پہ ہیں، شام کی برکتیں اپنی جگہ پہ ہیں۔ اور سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا، کتنے صحابی اس کو روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ وقت آئے گا امن بھی ملک شام میں ہوگا، دین بھی ملک شام میں ہوگا، سکون بھی وہاں ہی ہوگا، اور اہل ایمان بھی ملک شام میں ہی ہوں گے۔ اور مفتی احمد یار خان نے کہا سنو، صرف اہل ایمان ہی وہاں نہیں ہوں گے، حضور پاک کا خاندان بھی ملک شام میں ہی آخری زمانے میں پہنچ جائے گا، اہل بیت اطہار ملک شام میں قیام پذیر ہوں گے، اور پھر رب تعالیٰ معاشر کا میدان بھی ملک شام سے ہی شروع فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔